السلام علیکم۔ حال ہی میں میری نظر سے بی بی سی کا ایک کالم گزرا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ مجھے یہ کالم لگا۔ اس کا عنوان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوشی اور موسیٰ خان کی حراست کا معاملہ۔ اب اس کالم کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، موسیٰ خان کتنا اہم آدمی ہے اور اس کی گرفتاری کا مولانا فضل الرحمان سے کیا تعلق ہے۔ لیکن اس کالم کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ لگتا ایسے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے دونوں طرح سے اہم شخصیات کے اہم پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کالم میں جو تحریر موجود ہے وہ سنیے تو آپ کو آنے والے دنوں کے بارے میں بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان دنوں ان کی شمالی علاقہ جات کی سیر کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں جن میں ان کے چہرے کے تاثرات ان کے خوشگوار موڈ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کالم میں آگے لکھا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان دنوں کشمیر کی وادی نیلم میں ہیں جہاں وہ اتوار تک رہیں گے۔ ان کی جماعت کے ذرائع نے بتایا کہ یہ دورہ کشمیر میں تنظیمی معاملات کے لیے یہ دورہ پہلے سے شیڈول تھا۔ اپوزیشن کی اے پی سی کے بعد مولانا فضل الرحمان سے وابستہ خبریں وائرل ہوئی ہیں جن میں اے پی سی کے دوران انہیں براہ راست نہ دکھانے کا شبہ ہو یا ان کے سخت گیر موقف کی ویڈیو ہو۔ یہ سب باتیں میڈیا پر چھائی رہی ہیں، ہر طرف یہ باتیں ہوئیں اور یہ ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ جناب پیمرا تو ہم پر پابندی لگاتا ہے، یہ آپ لوگ بھی پابندی لگا رہے ہیں، وہ بڑی وائرل ہوئی تھی۔ بہرحال اب کالم میں آگے لکھا ہے کہ شمالی علاقہ جات کی تصویروں میں مولانا فضل الرحمان دریا کے کنارے پتھروں پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایک تصویر میں ان کے ہمراہ جے یو آئی سندھ کے رہنما راشد سمرو اور ضیاء الرحمان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس بارے میں لوگ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ تو لوگ ہیں، کہاں رکیں گے۔ اب تاثرات میں کہا کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کہا جا رہا ہے مولانا خود ہی شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلے گئے ہیں۔ اب ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ شمالی علاقہ جات اس وقت سوشل میڈیا کی سیر، یہ باتیں اس وقت ٹرینڈ کرنا شروع ہو گئی تھیں جب ایس سی سی پی کے ایک افسر مبینہ جبری گمشدگی کے بعد واپس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے۔ یہ ٹرینڈ بظاہر ان لوگوں کے لیے تھا جو لوگ اچانک لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام خفیہ اداروں پر خواہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ طنز اور مزاح کرتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے چاہنے والے ان کی نظر آنے والی اس خوشی کو ان کی سیر سے جوڑ رہے ہیں اور بہت سی باتوں سے جوڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حالیہ کامیابی ہے، یہ ان کی بہت کوئی کامیابی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اب قومی احتساب بیورو نے ان کو نوٹس جاری کرنے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ وہ کامیابی ہے جس کا اب ذکر ہو رہا ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ کامیابی کیا ہے کہ نیب کی طرف سے یہ باتیں آئیں کہ جی کوئی نوٹس آ رہا ہے، پھر نیب نے وضاحت کی کہ جی مولانا کو اب تک کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے ان کارکنوں کو بھی رہا کر دیا گیا جنہیں جماعت کے ایک رہنما موسیٰ خان بلوچ کی گرفتاری کے بعد احتجاج کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں موسیٰ خان صاحب کی طرف۔ موسیٰ خان بلوچ جمعیت علماء اسلام کے جمعیت علماء اسلام کے ایک تحصیل کے حوالے سے ان کے امیر ہیں، پوری تحصیل کے امیر کہے جاتے ہیں جے یو آئی فے کے، اور ان دنوں وہ نیب کی حراست میں ہیں۔ بعض تجزیہ کار اور ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ بظاہر موسیٰ خان کو مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس گرفتاری کا مقصد مولانا کو ڈرانا ہے، ہراساں کرنا ہے، خوفزدہ کرنا ہے۔ اور ایسا اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ قومی احتساب بیورو کی جانب سے موسیٰ خان کے خلاف انکوائری تو مولانا فضل الرحمان کے حالیہ سخت گیر موقف سے پہلے شروع کر دی گئی تھی، لیکن ان کی گرفتاری بظاہر مولانا کے سخت موقف کے بعد کی گئی ہے۔ موسیٰ خان بلوچ کون ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب ذرائع ابلاغ میں میڈیا میں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ موسیٰ خان بلوچ کو مولانا فضل الرحمان کا کہیں تو فرنٹ مین کہا جا رہا ہے، کہیں مولانا فضل الرحمان کا دست راست کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے؟ کیا یہ سب کچھ بغیر کسی تحقیق اور معلومات کے اچھالا جا رہا ہے؟ بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ خان بلوچ سن 2017 میں ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ سرکاری ملازمت کے بعد انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی تھی۔ مقامی تجزیہ کاروں کے مطابق موسیٰ خان کا جمعیت اور مولانا سے نظریاتی لگاؤ ہے اور یہ کوئی اب کا نہیں ہے بلکہ خاندانی سطح کا نظریاتی تعلق ہے۔
قومی احتساب بیورو کی جانب سے موسیٰ خان بلوچ پر مبینہ طور پر آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کے الزامات میں انکوائری جاری ہے۔ موسیٰ خان بلوچ کو عدالت نے کچھ دن پہلے 5 روز کے لیے نیب کی تحویل میں بھی دے دیا تھا، جبکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے مزید افراد کو پوچھ گچھ کے لیے طلب بھی کیا گیا اس کے بعد بھی۔ اب مولانا فضل الرحمان کو نوٹس کی خبریں بھی اے پی سی کے بعد آئیں اور پھر موسیٰ خان بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے دھرنوں کی دھمکی دی تھی اور جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا تھا۔ اب یہاں جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چند چیزیں کہہ دیتا ہوں۔ ایک جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم کور کمانڈر پشاور کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، ہم گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، ہم چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی نیب اگر بلائے گا تو مولانا اکیلے نہیں جائیں گے، 30 لاکھ لوگ ساتھ جائیں گے، ان کے جماعت کے جو لوگ ہیں کارکن ہیں وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر میں کیا کہہ دیا وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوا کہ جی تم سیدھے ہو جاؤ، ہم تو پہلے ہی سیدھے ہیں، پھر جو افغانستان میں امریکہ کا حشر کیا تمہارا یہاں اس سے بھی برا حشر کر دیں گے۔ تو یہ وہ کہہ لیں کہ ان کے جملے تھے یا یہ ان کا موقف تھا جو ان کی جماعت کی طرف سے آیا، اور پھر سخت موقف مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی آیا۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں نوٹس کی خبروں پر بیان جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے کوئی نوٹس مولانا فضل الرحمان کو بھیجا ہی نہیں، اور اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں موسیٰ خان کی حراست کے بعد احتجاج کرنے والے جماعت کے کارکنوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس نے جماعت کے کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا تھا اور بڑی تعداد میں کارکنوں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے تھے۔ نیب نے کیا الزامات عائد کیے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ نیب کیا رہا ہے موسیٰ خان کے بارے میں، کہ کتنا یہ اہم شخص ہے یا کیا الزامات ہیں اس پر۔ اب معروف قانون دان ہیں لطیف آفریدی ایڈوکیٹ، موسیٰ خان کے وکیل ہیں یہ۔ بی بی سی نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ خان کے خلاف الزامات کتنے سنگین ہیں، تو ان کا دعویٰ تھا کہ نیب نے جو دستاویزات فراہم کیے ہیں وہ مبہم ہیں اور ان میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ عمومی قسم کے الزامات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے ہیں، فنڈز میں خرد برد کی ہے اور ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کے طور پر سرکار کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں سنا کہ موسیٰ خان نے کوئی کروڑوں روپے کمائے ہیں یا بلین ٹری میں کوئی خرد برد یا سونامی جو تھا ایک پروجیکٹ اس میں کچھ ایسی خرد برد کی ہے۔ لیکن انہوں نے الزام یہ عائد کیا کہ موسیٰ خان کی گرفتاری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ موسیٰ خان کا بیٹا مولانا فضل الرحمان کا سیکٹری ہے، اور یہ سب کچھ مولانا صاحب کو ہراساں کرنے کی، ڈرانے کی، خوفزدہ کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ ایسا نہیں لگتا، یعنی یہ وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ خان کے۔ اب تحقیقات میں اب تک کیا ہوا ہے، ایک اور سوال۔ بظاہر تو اب تک سرکاری سطح پر کچھ ایسا نہیں بتایا جا رہا کہ آمدن سے زیادہ اثاثے کیا ہیں اور ان کی مالیت کتنی ہے، لیکن ذرائع سے یہ بی بی سی لکھ رہا ہے کہ نیب کو کچھ ایسی دستاویزات ملی ہیں جن میں ان کے اثاثوں کی تفصیل ہے۔ اب پھر ذرائع آ جاتے ہیں اور ذرائع پھر بی بی سی کو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان میں مبینہ طور پر کوئی لگ بھگ 190 کنال زمین ہے جو خیبر پختونخوا کی تحصیل میں ان کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ ڈھکی کا ایریا ہے یہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر ان کی یہ زمین ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور راجن پور میں زمینیں کہی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کرش مشین ہے جو بظاہر ان کے بھتیجے کے نام ہے۔ اس کرش مشین کی مالیت کوئی 30 ملین روپے یعنی 3 کروڑ روپے تک بتائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ لوڈر اور دیگر گاڑیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو سرکاری زمین پر تعمیر کیا گیا ہے، اور بلین ٹری سونامی منصوبے میں پودوں کی خریداری میں خرد برد کا الزام بھی ہے۔ اب بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر نرسریوں سے جس قیمت پر پودے خریدے گئے اور دستاویزات میں جو رقم درج کی گئی اس میں تضاد پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ الزامات ہیں جن کے دستاویزات موجود نہیں ہیں یا ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کن کی ملکیت ہے۔ اس بارے میں تحقیقات تو ہو رہی ہیں اور ان کے قریبی سرکاری اہلکاروں سے پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو جناب بی بی سی کا کالم مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوشی اور جس طرح وہ ریلیکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں، جتنے وہ خوش حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں اس بارے میں ہے، اور ساتھ ہی موسیٰ خان ان کا جو قریبی ساتھی ہے اس کی گرفتاری کے بارے میں۔ اب اس میں تعلق کیا ہے؟ جس طرح سے آپ نے سنا کہ جوڑا اس لیے جا رہا ہے کہ موسیٰ خان صاحب پر بھی لگ رہا ہے کہ کوئی بڑے
سخت الزامات نہیں ہیں اور ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ حراست میں لیے گئے ان کی بھی رہائی ہو گئی۔ اور وہی بات جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ قریبی لوگ کہہ سکتے ہیں، یا ایسے لوگ جو یعنی جہاں بھی چپکلش چلے، دو گروپس اگر بن جاتے ہیں تو ان کا دونوں گروپ سے تعلق ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ تو اب اس سارے تناظر میں آپ نے اگر یہ سب سنا ہے تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اصل گیم اب ہوگی کوئٹہ میں، جب وہاں پر جلسہ ہونا ہے اور اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی سونپی گئی ہے اور دیگر جماعتیں بھی وہاں پر ہوں گی، لیکن لیڈ رول مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی دیا گیا ہے۔ تو اب وہ ریلیکس نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتظامات سے کافی مطمئن لگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔